اگر کسی دوست نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ میں نے ایک دم سے انور کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور اس کے ہونٹوں کو بھی اپنے ساتھ مس کر لیا تھا، اور ایک دم سے اس کے کان میں کہا کہ تم اگر میرا کام کرو گے تو ہم یہ سب ہر روز ہی کیا کریں گے۔ اور پھر میرا نام کلثوم ہے اور میری شادی ایک امیر آدمی سے ہوئی نہیں تھی بلکہ میں نے خود ہی کی تھی۔ میرا شوہر بہت ہی بڑی عمر کا تھا اور میں نے اس سے شادی اس کی دولت کو دیکھ کر ہی کی تھی، اور اب میں ان کو مارنا چاہتی تھی، اور مارنا بھی ایسے انداز میں چاہتی تھی کہ کسی کو کچھ معلوم بھی نہ ہو اور وہ مر بھی جائے، میری جان اب اس سے چھوٹ جائے۔ اس کام کے لیے میں نے انور سے ملاقات کی۔ مجھے معلوم تھا کہ انور ہی وہ شخص ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، اور ویسے بھی اس کو عورتوں سے ملنا اور ان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، اور وہ عورتوں کے کہنے پر کچھ بھی کر سکتا ہے، اور تو کوئی بھی میرا یہ کام نہیں کرے گا۔ میں نے اب انور سے دوستی کرنا شروع کر دی ہوئی تھی اور اس سے اپنے شوہر کے بارے میں بھی بات کرنا شروع کر دی ہوئی تھی کہ میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں اور تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں خوش کر دوں گی، اور ساتھ میں تمہیں اپنے شوہر کی دولت میں سے کچھ حصہ بھی دوں گی جس سے تم باقی کی زندگی آسانی سے گزار سکو گے۔ انور نے کہا کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ جو تمہیں چاہیے میں وہ سب تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ انور نے کہا کہ سوچ لو، مجھے تمہارے ساتھ شوہرانہ حقوق حاصل کرنے ہیں، کیا تم مجھے وہ سب کرنے کا موقع دو گی؟ میں نے کہا کہ لو، مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں تمہیں ایسا کرنے دوں گی کہ نہیں؟ میں تو خود تمہارے ساتھ یہ سب کرنے کا سوچ رہی تھی۔ چلو ہم پہلے وہ سب کر لیتے ہیں، باقی کی باتیں ہم بعد میں ہی کریں گے۔ انور میری اس بات سے بہت ہی حیران تھا۔ اس کو اس بات کی امید ہی نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی اور اتنا آسانی سے اس کام پر مان جاؤں گی۔ میں نے ایک دم سے انور کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے ہونٹوں کو بھی اپنے ساتھ مس کر لیا تھا، اور ایک دم سے اس کے کان میں کہا کہ تم اگر میرا کام کرو گے تو ہم یہ سب ہر روز ہی کیا کریں گے، اور مجھے بھی پھر کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا اور تمہیں بھی کسی بات کی پریشانی نہیں رہے گی۔ بولو کیا کہتے ہو؟ میں ہر صورت میں اپنے شوہر سے آزادی حاصل کرنا چاہتی تھی، اس کے لیے بھلے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا، اور کرنا بھی کیا پڑتا، میں تو انور کے ساتھ وہ سب کرنے بھی لگی ہوئی تھی۔ انور میری بات کو سمجھ گیا تھا۔ انور نے کہا کہ سمجھو تمہارا کام ہو گیا، تمہاری مدد میں ضرور کروں گا، مگر اس کام کے بعد تمہیں اپنا کام بھی کرنا ہوگا، پھر بس میں اور تم ہی ہوں گے۔ میں نے دل میں کہا کہ اس کام کے لیے تو میں ہر وقت ہی تیار ہوں۔ میں نے انور سے کہا کہ ہاں، اس کی تم فکر نہ کرو، جب تم کہو گے، جیسے تم کہو گے، مجھے اس بات سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، یہ تمہارا انعام ہوگا، تمہیں میں اس سے کبھی بھی منع نہیں کروں گی۔ ہم میں سب کچھ ڈن ہو گیا تھا۔ میں نے انور سے کہا کہ اچھا اب ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں۔ انور نے کہا کہ ٹھیک ہے، گڈ لک۔ میں نے انور سے دور ہوتے ہوئے کہا کہ میں اپنے شوہر کو مارنے کا سوچ رہی ہوں، مجھے تمہارے گڈ لک کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر انور نے میری کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے تمہارے لک کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ انور کون سے لک کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ فکر نہ کرو، اب یہ تمہارا ہی ہے، مگر ابھی مجھے لیٹ ہو رہی ہے، جلد ہی پھر سے میں آؤں گی۔ میں وہاں سے نکلی اور سیدھی اپنے گھر میں آ گئی، جہاں میرا بڈھا شوہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے شوہر، جن کا نام ساگر تھا، انہوں نے کہا کہ کہاں گئی ہوئی تھی؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ مجھے تمہارا ایسے بنا بتائے کہیں بھی جانا اچھا نہیں لگتا ہے، تم میری اس حالت کو اور اپنے لیے میری اس فکر کو کب سمجھو گی؟ پتہ نہیں سمجھو گی بھی کہ نہیں، کب جانو گی کہ مجھے ہر وقت تمہارے کھونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے، اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ کو میرا کہیں جانا اچھا کیوں نہیں لگتا ہے۔
آپ تو ہر وقت ایک ہی بات کو سوچتے رہتے ہیں کہ میں جوان ہوں اور آپ بوڑھے ہیں، میں کہیں کسی جوان لڑکے سے کوئی تعلق نہ بنانے چلی گئی ہوں۔ ساگر نے کہا کہ ارے یار، میں دوسرے شوہروں کی طرح نہیں ہوں، میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچتا ہوں، میں تو یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کہیں تمہیں کوئی اچھا نہ لگنے لگے، اور اگر تمہیں کوئی اچھا لگنے لگا، پسند آ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ بات تو ایک ہی ہے نا، بس الفاظ ہی تبدیل ہیں، آپ نے بھی میرے والی ہی بات کی ہے۔ ساگر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، تم ہاری اور میں جیتا، بس ٹھیک ہے، اب خوش ہو تم؟ میں نے کہا کہ نہیں، آپ ہارے اور میں جیتی یہ ٹھیک ہے۔ ساگر نے میری بات سن کر ہنسنا شروع کر دیا تھا، کہا تم بہت ہی تیز دماغ رکھتی ہو اور کان بھی بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں تمہارے۔ یہ وہ نوک جھوک تھی جو ہم میں ہر روز ہی ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ طول پکڑ لیتی تھی اور ہم میں لڑائی ہو جاتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور ساگر اپنے کمرے میں جا کر اپنی فیکٹری کا کام کرنے لگتے تھے، مگر اب تو میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا تمام انتظام کر چکی ہوئی تھی۔ اب کسی بھی لمحے انور ساگر کو مارنے والا تھا اور میں اس کی قید سے آزاد ہونے والی تھی، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہو رہی تھی، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ انور کا پلان کیا ہے اور وہ یہ سب کیسے کرنے والا ہے۔ مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ میں نے اب پھر سے انور سے ملنا تھا کہ وہ میرے ساتھ اپنا پلان شیئر کرے اور مجھے معلوم ہو سکے کہ اس کے پلان میں کتنی جان ہے اور جان ہے بھی کہ نہیں۔ مگر اب میں ابھی اسی وقت تو کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی، ساگر بھی گھر میں ہی تھا اور ساگر نے مجھے گھر سے کہیں جانے بھی نہیں دینا تھا۔ میں اس کے ہوتے ہوئے تو کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں نے اب آرام سے سونا ہی اچھا جانا اور جلد ہی سو بھی گئی۔ جب صبح ہوئی، میری آنکھ کھلی تو مجھے معلوم ہوا کہ ساگر گھر سے جا چکے ہیں۔ گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں تھا، ساگر کو سارے کام خود ہی کرنا اچھے لگتے تھے، اور مجھے اس بات سے الجھن ہوتی تھی کہ اتنا پیسہ ہے اور پھر بھی کوئی نوکر نہیں ہے گھر میں۔ خیر، میں نے دروازہ کھولا اور باہر دروازے پر، کمرے کے دروازے کے باہر ایک نوٹ تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ڈارلنگ، میں نے کام سے فری ہو کر تمہیں دیکھا تھا مگر تم سو رہی تھی، اس لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں جانا اور تمہیں سوتا ہوا ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنا دیا تھا اور تم جب بھی اٹھو تو ناشتہ کر لینا۔ میں نے بہت ہی بے دردی کے ساتھ اس نوٹ کو دروازے سے اتارا اور پھر ایک طرف پھینک دیا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا تھا کیونکہ ناشتہ بھی ساگر اپنی پسند کا ہی بنا کر جاتا تھا، میرے پسند کی تو ایک بھی چیز نہیں بنی ہوئی ہوتی تھی، اس لیے میں اپنا ناشتہ آرڈر ہی کیا کرتی تھی، جس میں سری پائے، انڈے، ایک عدد پراٹھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ یہ مردانہ خوراک ہے، مگر مجھے یہ سب ناشتے میں کھانا اچھا لگتا تھا، اور اس بارے میں ساگر کو بھی معلوم ہوا کرتا تھا کہ میں اس کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھاتی ہوں، مگر وہ پھر بھی بنا کر جاتا تھا میرے لیے کہ کیا معلوم تمہیں کبھی مارکیٹ سے کچھ ملے ہی نہ تو تب تم کیا کرو گی۔ ساگر میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے، مگر پھر بھی میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر یہ بات ساگر نہیں سمجھ رہے تھے۔ میں نے کافی بار ان سے یہ سب کہا تھا، مگر وہ میری اس بات پر کوئی بھی کان نہیں دھرتے تھے، نہ ہی دایاں اور نہ ہی بایاں۔ خیر، آج مجھے پھر سے انور سے ملنا تھا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ وہ میرے کام کے بارے میں کیا کر رہا ہے اور کیسے کرنے کا سوچ رہا ہے۔ خیر، کچھ وقت کے بعد ناشتہ آیا اور ناشتے کے بعد میں انور کے سامنے اس کے گھر میں موجود تھی۔ میں نے انور سے کہا، تو کیا سوچا تم نے پھر اس بارے میں جس کا تمہیں میں نے کہا تھا؟ انور نے کہا کہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں سوچا۔ میں نے انور سے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے اپنے شوہر سے آزاد ہونے کی کتنی جلدی ہے، تم کچھ کرو، تم کچھ کر کیوں نہیں رہے ہو؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں وہ سب کچھ تمہیں لا کر دوں گی۔ انور نے کہا کہ مجھے جو کچھ لینا ہے وہ تمہیں کہیں سے بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہی ہے، تمہارے پاس ہی ہے۔ میں نے جلدی سے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو کمرے میں چلو، ہم ابھی سب کچھ کر لیتے ہیں اور پھر تم اپنا کام کرنا شروع کرو۔ انور نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، اور ابھی تو کسی صورت بھی نہیں، اگر میں نے ابھی تم سے یہ سب کر لیا تو پھر میرے کام کا مزہ ختم ہو جائے گا۔
کیونکہ مجھے تم سے جو لینا ہے وہ تو میں ابھی لے لوں گا نا، تو پھر باقی کام کرنے کا کیا فائدہ رہ جائے گا؟ اس لیے میں تم سے یہ سب کرنا تو چاہتا ہوں، مگر ابھی تم سے کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہیں اس بات کا ڈر ہے نا کہ اگر تم میرا کام نہ کر سکے تو میں تمہیں اس کام کے بارے میں بلیک میل کروں گی، تو تم یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو۔ اگر تم میرا کام نہیں بھی کر سکے تو بھی کوئی بات نہیں، میں پھر بھی تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی، مگر ہاں میں تم سے پھر کبھی بھی نہیں ملوں گی۔ انور نے بہت ہی سادہ انداز میں کہا، پھر تو میں بھی تم سے کبھی بھی نہیں ملوں گا، مجھے بھی تم سے کوئی بھی سروکار نہیں رہے گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا کام کروں پھر ہی تم سے یہ سب کروں۔ میں نے بھی اکتاہٹ سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مگر جو بھی کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے تھوڑا جلدی کرو، مجھ سے نہیں رہا جا رہا ہے، میں جلد سے جلد اپنی آزادی کا جشن منانا چاہتی ہوں۔ انور نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو ہم ایک ساتھ ہی منائیں گے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ میں نے تحمل سے ایک گہری سانس لی اور انور سے کہا کہ دیکھو، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ اپنا پلان شیئر کرو تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم کیا کرنے والے ہو، اور میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ تم اپنے پلان میں کامیاب ہو بھی سکتے ہو کہ نہیں۔ تم نہیں جانتے ہو کہ میرے شوہر ساگر بہت ہی تیز آدمی ہیں، وہ تمہارے پلان کو آسانی سے سمجھ جائیں گے اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ انور نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جسے تم نے اب تک اپنی انگلی پر بنا رکھا ہے وہ کیا تیز ہوگا، اس کو تو میں بہت ہی آسانی سے اس دنیا سے اگلی دنیا میں پہنچا دوں گا۔ میں نے انور سے کہا کہ جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر ہی کرنا، وہ کوئی بھی عام آدمی نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ انور نے کہا کہ دیکھو، تم پریشانی نہ لو، اگر تم اس بات کے لیے پریشان ہو کہ تم میرا پلان جاننا چاہتی ہو تو تم جان لو کہ مجھے اپنے پلان کسی سے شیئر کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں تمہیں اپنے پلان سے کبھی بھی آگاہ نہیں کروں گا، تمہیں تمہارا کام کر کے دکھاؤں گا بس، اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تم میری آنکھوں کے گرد یہ حلقے دیکھ رہی ہو، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کیوں بنتے ہیں؟ میں جانتی تھی، یہ رات میں نہ سونے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ میں نے انور سے کہا تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم میرے شوہر کو مارنے کا پلان بنا چکے ہو؟ اور میں نے پھر سے تحمل سے ایک سانس لیا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور انور سے کہا کہ دیکھو، تمہارا جو بھی پلان ہے اور جیسا بھی پلان ہے، مگر تمہیں کچھ چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، جیسے کہ وہ کب گھر ہوتا ہے اور کب گھر سے باہر جاتا ہے، اور ہمارے گھر میں کتنے کیمرے ہیں اور کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں، اور تو اور تمہیں میرے گھر کا نقشہ بھی معلوم نہیں ہے کہ گھر میں کتنے کمرے ہیں اور کچن کہاں پر ہے، کس طرف ہے، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور تم مجھے بول رہے ہو کہ تم نے سب کچھ تیار بھی کر لیا ہوا ہے۔ انور نے کہا کہ ہاں، ایسا ہی میں بولنا چاہتا ہوں، میں نے سب کچھ تیار کر لیا ہوا ہے، میں تمہارے شوہر کو مارنے کے لیے فلی طور پر تیار ہوں، اور تم یقین کرو کہ وہ تمہارے سامنے ہی مرے گا، اور آج 3:20 پر وہ اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ میں حیران تھی کہ انور کیا بول رہا ہے اور کیسے بول رہا ہے، میں تو اس کی خود اعتمادی دیکھ کر حیران تھی، مگر میں بہت ہی پریشان بھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی ناکامی ہم دونوں کی جان لے جائے گی، ساگر کو معلوم ہو جائے گا اور پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ خیر، میں انور کو وہاں ویسے ہی چھوڑ کر گھر آ گئی ہوئی تھی اور بار بار گھڑی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو گھڑی پر 12 بجے کا وقت ہی تھا، اور میں ایک بات بار بار سوچ رہی تھی کہ انور یہ سب کیسے کرے گا، اور وہ بھی اپنے بتائے ہوئے وقت پر، مگر وقت کیسے گزر گیا مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ گھڑی پر 3:10 کا وقت تھا اور ساگر گھر میں داخل ہوئے اور بہت ہی غصے میں تھے، جیسے وہ مجھے آوازیں دے رہے تھے، مجھے بہت ہی پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ انور اپنے کام میں ناکام ہوا ہے، اور اس بات کا ساگر کو معلوم ہو گیا ہے۔ اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اور اس ڈر سے میں باتھ روم میں جا کر چھپ بھی گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے ڈھونڈ ہی لے گا، مگر پھر بھی میں کیا کرتی، گھر میں کیمرے تھے، میں باہر جانے کا سوچ رہی تھی۔ اگر میں باہر بھی جاؤں گی تو بھی ساگر کو معلوم ہو جائے گا کوئی گھر سے باہر گیا ہے،
مگر کچھ بھی ہو میری جان تو بچ ہی جائے گی۔ میں نے گھر سے باہر جانے کا ہی سوچا اور میں باتھ روم سے باہر آئی اور میرے سامنے ساگر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے تمہیں کیا نہیں دیا؟ میں نے تمہارا خود سے بھی زیادہ خیال رکھا، تمہیں سب کچھ دیا، تمہاری ساری باتیں مانی، اور پھر بھی تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں ساگر، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ سب تو اس کی چال ہے ہمیں لڑوانے کی، ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، میں اس سے کبھی بھی نہیں ملی ہوں، اس کو میں جانتی ہی نہیں ہوں۔ ساگر نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم اس کو جانتی تھی اور بہت دیر سے جانتی تھی۔ ایک دم سے ساگر کو کھانسی آئی اور وہ کھانستا ہوا بیڈ پر جا گرا۔ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میں پکڑی گئی ہوئی ہوں۔ اب ساگر کو سب سچ سچ معلوم ہو گیا ہے۔ اب اگر میں اپنی معصومیت اس کو دکھاؤں گی تو یہ مجھے معاف کر دے گا اور مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ میں نے ساگر سے کہنا شروع کیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اس نے مجھے اپنے جال میں لیا تھا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی اب ہے۔ مگر ساگر نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، وہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ سانس بھی نہیں لے رہا ہے۔ میں نے اس کو ہلا کر دیکھا تو اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ مر چکا ہوا تھا۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو حیران رہ گئی، اور پھر ایک دم سے میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فون کی سکرین پر انور کا نمبر تھا اور میرے فون اٹھاتے ہی اس نے مجھے کہا، دیکھا نا، میں نے جو وقت دیا تھا ساگر اسی وقت پر ہی مرا، نہ ایک منٹ آگے اور نہ ایک منٹ پیچھے۔ میں نے کہا، مگر یہ سب کیسے ہوا اور تم نے یہ سب کیسے کیا اور یہ کیسے مرا؟ اس کے تو منہ سے خون آ رہا ہے۔ انور نے کہا کہ میں آج اس کے آفس میں گیا تھا اور وہاں جا کر میں نے تمہارے شوہر کو تمہاری اور اپنی وہ تصویریں دکھائیں جو ہم نے ایک ساتھ وقت گزارا ہے، اور ہماری وہ تصویریں بھی ایسی حالت میں تھیں کہ جب انسانوں کو اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے پتے بھی میسر نہیں تھے، اور وہ سب نقلی تھی، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھیں۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ انور نے ساگر کو کیسی تصویریں دکھائی ہیں۔ انور نے پھر سے کہا، اور پھر جب اس نے تمہاری اور میری تصویریں دیکھیں تو اس کا سانس خراب ہونے لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ سانس کی بیماری کا شکار ہے، اور جب اس کا سانس خراب ہوا تو وہ اپنا انہیلر تلاش کرنے لگا تھا، اور میں نے اس کو پھر جیب میں سے زہریلا انہیلر نکال کر دیا، اور مجھے معلوم تھا کہ اب وہ تم سے سب کچھ معلوم کرنے کے لیے گھر میں آئے گا، اور گھر میں آنے میں اس کو 20 منٹ لگ جائیں گے، اور تب تک وہ مرنے کے لیے مکمل تیار ہوگا، اور تمہارے پاس جاتے ہی وہ مر بھی جائے گا۔ میں اس بات کو جان کر بہت ہی گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے انور سے کہا کہ اس سے تو اس کی موت کا الزام مجھ پر آ جائے گا۔ انور نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارے گھر میں ہر طرف ہی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت ہی پولیس کو فون کرو اور سب کچھ بتا دو تاکہ تم پر کوئی بھی بات نہ آئے۔ اور اب میں سونے جا رہا ہوں اور پھر اپنی نیند پوری کر کے آتا ہوں تمہارے پاس اپنے کام کی قیمت وصول کرنے کے لیے۔ اب مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے کا بول رہا ہے، مگر جب میں نے پولیس کو بتایا تو مجھے معلوم ہوا کہ ساگر نے تو پہلے سے ہی سب کچھ میرے نام پر کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے یہ جان کر بہت ہی افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا اپنے ساتھ۔ ساگر نے تو سب کچھ پہلے ہی میرے نام پر کیا ہوا تھا، مجھے ساگر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میری اتنی فکر کسی نے بھی نہیں کی، اور اب میں بار بار اس کی اس فکر کو محسوس کرتی ہوں۔ انور بس اپنے کام کی حد تک ہی میرے ساتھ رہا، اور پھر کسی اور لڑکی کی تلاش میں مجھے چھوڑ کر چلا بھی گیا، اور پھر میں نے سوچا کہ اب میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ گو کہ میں نے خود کا گھر خود ہی برباد کیا، مگر میں انور کو بھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ وہ پھر کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کر سکے، اور کوئی میری طرح اس کے پاس جا ہی نہ سکے۔ نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو ہی جاتا ہے، جیسے مجھے ہو گیا تھا، مگر مجھے وہ انور اس کے بعد کہیں ملا ہی نہیں۔
اگلی ویڈیو جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اگر کسی دوست نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔